إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد
حق دے اندر خالدن فیہا دے اندر ہمیشہ رہن گے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ واسطے ہے پورا عذاب ہے برادران اسلام معززان حضرات ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا حضرات اللہ الرحمن کی توفیق دے نال میں جو چند مسئلے تساں احباب کے سامنے گزارش کرنا چاہنا وہ ساڈے وچوں اس طرح ختم ہو گئے نے جویں کوئی بندہ فوت ہون والا فوت ہویا تے او دا دنیا نالوں تعلق ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اللہ الرحمن نے آقا دی سنت دے اندر میرے محبوب دیاں سنتاں دے اندر ایسیاں بہاراں رکھیاں نے کہ جہڑیاں اج اسی چھوڑ کے تے بہاراں حاصل نہیں کر سکتے قرآن پاک کا کچھ تلاوت کیتا ہے حصہ سورۃ النساء دی ایک ایت تے ایک ایت دا صحیح حصہ جدی اندر اللہ الرحمن نے واضح طور پہ اعلان کیتا جنہ میرا اور میرے نبی کا حکم یعنی اطاعت کی تھی انہاں واسطے جنت جنہ نافرمانی کی تھی انہاں واسطے جہنم میں ہن او سنتا محبوب دیاں عرض کراں کہ جیڑیاں ساڈے عمل دے وچوں ختم ہو گئی ہیں دوسرے لفظاں دے اندر ساڈے چوں فوت ہو گئی ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پروانہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے ایک ایسا زمانہ آئے کیڑا ما یأتی علی الناس ما یأتی علی الناس من آمن الا احدثوا فیہ بدعۃ واماتوا سنۃ حتی تحیی البدع وتموت السنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان دیرو ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے سونے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے آپ فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا ایسا وقت ایسا دور آئے گا فرمایا کہ جس دور سے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتا میرے پیغمبر دیاں سنتا یعنی الناس من آمن الا احدثوا فرمایا کہ بدعات جیڑیاں نے عام ہو جان گیاں بدعات عام ہو جان گیاں حضرات بدعات کینوں آندے نے کہ جیڑا کم میرے پیغمبر علیہ السلام کو ثابت نہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیتا نہیں تے دین اسلام دے اندر نیا کم کر دتا جائے حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک ایسا زمانہ آئے گا
سونے پیغمبر دے طریقے جڑے نے ختم ہو جان گے، اس قدر بدعات عام ہوئے گی، سنتا مٹ جان گیاں، بدعات عام ہو جائے گی۔ حضرات اگر بندہ تھوڑی جی غور کر کے دیکھے تو زمانہ آ گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کا نعرہ ہوئے گا، لیکن سنت پہ عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آئے۔ ہن جیڑیاں چند سنتا میں عرض کرنا چاہتا، نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تسی ہر بندے دے نال سلام کرو، ہر بندے نوں جتوں رستے دے اندر گزرنا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جنہوں قرآن پیارے کو حضرات اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، جدوں کوئی بندہ چنگی گل آندا تے مقابلہ نوں اچھا جواب دیو۔ ہن ذرا سونے پیغمبر دی اس آیت دی تفسیر اندر میں جڑی بات کرنا چاہنا، اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر آئے، سب تو پہلا جڑا خطبہ دتا تے پہلے الفاظ جڑے نے فرمایا یا ایھا سلام عام کر دے وہ، اور میرے پیغمبر نے عام اعلان فرمایا سلام عام کر دو۔ انہیں تے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، میرے پیغمبر کا دوسرا فرمان کی ہے، آقا فرماتے نے تھانوں رستے چ گزر دیا جیڑا جانن والا تے غیر جانن والا جیڑا بھی بندہ ملتا ہے ان سلام کہو۔ انہیں تے ساڈی حالت کی ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے ایک بندہ تہاڈا واقف کار ہے، ایک بندہ تہاڈے جانن والا ہی نہیں، بازار جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، کھیتر جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، رستے دے اندر بندہ ملے ہے اور بندہ کس بندے نوں میں جانتا ہے، مینوں جانتا ہے، اے تاں میرے نال تعلق ہے اور اے تاں میرے نال تے میرا ہی نال تعلق ہے، سارے معاملات نے اے جی حاجی صاحب ایسے پہلے نمبر تے بھی سلام ہی چھڑ دتا، ذاتی کام ہوئے نا اللہ اصول جڑا شریعت نے بیان کیتا ہے، ملنا تے کہنا السلام، طریقہ ہاں چھڈیا تے نہیں تاں ہی لگدا بولدے نہیں، کی کہنا ہے اور بولو تے صحیح، السلام علیکم، سلام کہنا ہے۔ اسی کی کرنی ہے جڑا کوئی جانن والا ہے ملے ہے، جڑا بھی وہ شعبہ ہے وہ شعبے کے مطابق مثال زمین دارا کٹا ہے اور زمین اپنی کٹھی ہے، پانی کی وہ واری ہے یا نہیں، انہوں پوچھیا ملے ملن تو بعد اندر آ گیا سنا بھائی فلان جسم پانی لایا ہی تے نہیں مجھ لے آیا سنا کہتی یار اللہ جانتا ہے اسی سونے پیغمبر کا عمل کر دیتا ہے، سونے پیغمبر کا طریقہ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ کہنا السلام علیکم، پہلے نمبر سے جانن والے اس پیغمبر کی سنت کو ساڈے تو اللہ اکبر شیطان نے ختم کروا دیتا ہے، اور دوسرے نمبر سے جے بندے دے نال اللہ کے او دے نال سے سلام لے لیا ہے، ان ایک بندے دا پتہ ہی نہیں کون ہے، انہوں اسی کدے سلام نہیں آکھیا، اپنے دھیان بھی گزرتے جا رہے ہیں۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اس بات کو پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا جڑا عمل ہے، آقا فرماتے نے تہاڈے جانن والا بندہ ہے یا نہ جانن والا بندہ ہے، اس بندے نوں تسی سلام کہنا ہے، اس بندے نوں سلام کہنا ہے، لیکن ساڈے وچوں سونے نبی دا جڑا عمل ختم ہو گیا ہے۔ ذرا اس سنت دے بارے غور کریا جے سلام کہن دے فائدے کی نے، جانن والا یا غیر جانن والا ہے، میں سونے پیغمبر دی عظمت کو قربان جاواں، جنوں دن رات اپنی امت دا غم میں وہ غم امت دا ہر غم رہندا سی، وہ غم امت دا ہر غم رہندا سی، سونے رب دے در تے پیندا سی، وہ غم امت دا
حال آئے میرے پیغمبر نو دن رات امت غم میں انہیں دا پیدا کیے سلام دا اور ذرا حدیث سے غور کرے آجے پیغمبر علیہ السلام سے فرمان سے غور کرے آجے اللہ کے نبی علیہ السلام دا پروانہ صحابی ہے میرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے نماز بڑا اونچا عمل ہے روزہ رکھنا بڑا اعلیٰ عمل ہے بیت اللہ کا حج کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے صدقہ خیرات کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے والدین سنگا تابعداریاں اطاعت کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے اللہ کے نیک بندیاں کا احترام سے عزت کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے عمل جتنا بھی اعلیٰ ہوئے اور اللہ کے قرآن دیا تلاوت کرنا بڑا اعلیٰ عمل ہے اگر یہ بندہ اس انداز میں کرے کہ جڑے طریقے نال میرے پیغمبر نے کیتا اپنی مرضی دے نال قرآن جنہ موقعہ تے میرے نبی نے منع کیتا کہ قرآن پڑھتا ہے مثال کے طور پہ بندہ بیت الخلا واش روم سے داخل ہوا ہے ایسی حالت کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی بندہ موت کی کشمکش کے اندر ہے وہ دے کول بیٹھ کے سورۃ یاسین نہیں پڑھنی بندہ دنیا تو چلا گیا ہے وہ دی قبر تیار ہوئی ہے میت نو قبر چ اتارے تے سورۃ البقرہ دیا آخری سے پہلے ایسا پڑھنی کوئی نہیں اگر اپنی مرضی نال پڑھتا ہے دل اندر خدمت کے شوق پیدا ہوا ہے ایک سبق پڑھیا قرآن دا تے 10 نیکیاں اللہ عطا کر دینے اور قبر سے بنو کے پڑھن لگ گیا تے ایسا پیدا نہیں گناہ ہوئے گا عمل جتنا بھی سچا ہوے اودی اندر سونے نبی دا طریقہ تے سنت لازم تے ضروری ہے اور دیکھیا جے جیڑا بندہ میرے نبی دی سنت نو زندہ کردا ہے اور دل اندر جذبہ پیدا ہویا قرآن نے جو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ فرماتے ہیں جنہ لوگوں نے تیری تابعداری کی تھی میرے نبی دی اطاعت کی تھی اللہ انہاں لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اور بندے دے دل اندر نہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یار میں دنیا کے بڑے گناہ کیتے میں اپنا بچپن جہڑا ہے گناہ اندر گزارے لڑکپن دا عرصہ جہڑا ہے بتاوا اندر گزارے ہے جوانی دے لمحات جہڑے نے دین تو دور رہ کے گزارے نے تے ہن بڑھاپے تے آ گیا قیامت کم ہوڑی میں سنت دی سنت نو زندہ کراں تاکہ جنت دا وارث تے مہمان بن جاواں او دنیا تے بھی دھکے کھاتے کتے بیٹے تے جھڑکاں کھادیاں کتے نوح تو جھڑکاں کھادیاں کتے بیگم نال لڑائیاں تے جھگڑے تے اختلاف ہوندے رہے کتے بہن بھائیاں کے درمیان اندر آ کر کے مشکلات کا سامنا تے پریشانی کا سامنا کرتا رہا وا تو چلو میں ایسے آواز پیغمبر کی سنت کو سینے کا لاواں اللہ کا وعدہ حق اور حق میں جنت کا وارث تے مہمان بن جاواں تے ہن بندے دے دل اندر جذبہ پیدا ہوندا ہے وہ پیغمبر کی سنت تے عمل کرنا ہے اور نبی پاک دا عمل ہے کہ جدوں بھی کسی نوں ملنا ہے اپنے جانن والا ہے غیر جانن والا ہے اونوں سلام کہنا ہے سلام لینا ہے اور اس دا فائدہ کی ہے میرے اور تسی دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فائدہ بیان کیتا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں سونے پیغمبر فرماتے ہیں ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فاخذ بيده يتحدث عنهما ذنوبهما كما تحرات الورق میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ کسے نوں ملدا ہے بندہ ملے مصافحہ کیتا ہے نال پڑھدا السلام علیکم اگلا بندہ وعلیکم السلام آکھیا آقا فرماتے ہیں پھر جدوں آپس دے وچوں جدا ہوندے نے انہاں دے گناہاں نوں اللہ اس طرح معاف کردے نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اے میرے تے تیرے ہاتھ نے اللہ جاندا چاہے دین نال اٹیچمنٹ تے پھر بھی میرے کے ہزاراں کمیاں تے ہزاراں عیب تے ہزاراں خطاواں نے جیڑی گل میں عرض کرنا چاہتا کہ انبیاء تو علاوہ ہر بندے کو گناہ خطا تے غلطی ہو جایا کرتی ہے آؤ اپنے ہاتھوں کے ذریعے نبی پاک کی سنت نو زندہ کریے ایسا پیدا کی ہوئے گا میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی بیان کردا ہے بندہ جدوں کسے نوں
مسافہ کرتا ہے تے مسافہ کیویں کردا ہے فاخذ بیدی انہما آپ فرماتے نے ایک ہاتھ دے نال مسافہ کردا ہے ایک ہاتھ دے نال مسافہ کردا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے ایک ہاتھ نال مسافہ کیتا ہے مسافہ کرن تو بعد جو جدا ہوندے نے آقا فرماتے نے جویں اندھیری جلدی ہوے سردی دا موسم ہوے بد چڑھدا موسم ہوے اندھیری جلدی ہوے تے درخت دے پتے جڑے نے جڑ جایا کرتے نے جیڑا بندہ ایک ہاتھ نال مسافہ کردا ہے تے سلام اپنی زبان تو کہندا ہے اپنے ہاتھاں نوں پیچھے پیچھے کردا ہے اللہ اس طرح او دی گناہاں نوں چاٹ دیندے نے گناہاں تو پاک کر دیندے نے اگے حدیث دے الفاظ کی نے میرے پیغمبر فرماتے نے چاہے او دے گناہ سمندی جھگ دے برابر ہون گے اللہ انہوں گناہاں تو پاک تے صاف فرما دین گے ہن پتہ چلیا مصطفی اے نبی پاک دی سنت نوں زندہ کرن نال اینا فائدہ ہے جنوں اسی عام سمجھے کہ سلام کیویں لینے دو ہتھاں نال نہیں ولی لے کے بزرگ عزت دے نیک احترام دے واسطے ضروری ہوتا لیکن سلام کرنا اس ہاتھ دینا اللہ تو پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نوں جیڑا بندہ زندہ کرے گا اللہ پاک دی زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دین گے اور جیڑا اگلا پیغام میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا میں وہ سنتا میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا جیڑیاں ساڈے تو ختم ہو گئیاں نے جنہاں نوں اج سمجھو اساں مٹی پا کے دفن کر دتا ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مردہ آزان لوے اللہ جانتا ہے اگر میں سارے کولوں پوچھا مردہ نے کسی نوں پتہ ہی نہیں کی کہنا ہے فرمایا کہ تو مردہ آزان دیندا ہے اودوں تساں کی پڑھنا ہے اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک میرے پیغمبر فرماتے نے کہ تو مردہ آزان دیندا تے اے الفاظ پڑھنے نے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان امیرو اے الفاظ پڑھنے نے تے کیوں پڑھنے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آپ فرماتے نے جیڑا مردہ بانگ دیندا ہے مردہ جیڑا آزان دیندا ہے وہ اللہ دی رحمت دے فرشتے نوں ویکھدا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے نوں ویکھ کے بانگ دیندا ہے او تو پڑھیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک اللہ اکبر ویکھ لو میں کہنا وا اسی باقی تے شیعہ سنی اپنے گربان اندر جان کر کے ویکھیے سانوں اس بات دا شعور ہی نہیں بلکہ کئیاں بابیاں دی تے کئیاں مائیاں تے کئی نوجواناں دی حالت کی ہے جنہاں نماز نہیں نہ پڑھنی اگر پتر نے سینے جسے نے پکڑ رکھ لے نے تے سرگی ویلے بانگ دے نال پکڑ نوں گالا تے نال اپنے پتر نوں گالا کڈ لیا اینے بکری مصیبت پا چھڑی ہے اینے شور پایا تے ساؤں نہیں دے رہا کڈے اینو پار کرتے پھٹے جو میری نیند اندر خرابی پا چھڑی ہے او میرے ویرو نبی پاک دی سنت ہے جدوں مردہ اذان دوے الفاظ پڑھو پیدا کی ہوئے گا فرمایا وا میری ہوتی اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار اللہ فرماتے نے جنہ میری سے میرے نبی کی اطاعت کی تھی انہاں لوکاں نوں جنت داخل کر دتا جائے گا اے سنت جڑی ہے ساڈے اندر کوئی نہیں اے سنت نوں نظر انداز کر چھڑیا ہے آؤ ہن اس کو آگے بڑھیے جدوں کوئی قطع ہی رکھدا ہے اودوں کی پڑھنا میرے نبی دا عمل کنا کوئی تے عمل کرنے نظر انداز پیغمبر دی سنتاں نوں کر چھڑے عام سمجھے حدیث اندر آندا ہے آقا فرماندے نے کہ زمانہ آئے گا میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل کیا وہ حالت نہیں وہ کفیت بن چکی ہے اگر قطع ہی لگتا ہے تو آقا فرماتے نے من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے
میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا دیکھ لے نبی پاک کی سنت پہ عمل کریں گے اللہ فرماتے ہیں جنت ملے گی جنت ملے گی آؤ ہن آگے بڑھیے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ سے آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سونے پیغمبر علیہ السلام نے سونے پیغمبر نے منوبین وسیلہ فرمایا نے آقا علیہ السلام نے تین وسیلہ فرمایا آقا علیہ السلام نے تین وسیلہ کیڑیاں فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر سال ہر مہینے دے ایام تبیین دے 3 روزے رکھنے نے ایام بیل دے 3 روزے رکھنے نے 13 12 13 14 اے 3 روزے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہاں روزیاں نو لازمی رکھی ایک روزہ جیڑا تے مہینے دے 10 دناں تے کفارت کرے گا یعنی 10 دناں دا اجر اللہ عطا کرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ بیان کرتا ہے اللہ دے نبی نے مینوں حکم ہے بات کی کہ ہر مہینے دے 3 روزے لازمی رکھی او دے تو بعد اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جڑی اشراق کی نماز انہوں نے ساری زندگی چھڈی اس نماز نے ساری زندگی نہ چھڈی اللہ جانتا ہے کہ نمازی علماء دی سبھی دی اندر شامل حاجی تے نمازی تے عام لوگ بھی دی اندر شامل نبی پاک دی انہاں سنتاں تے کیڑا عمل کردا ہے پہلے نمبر تے اسی تے رمضان دے روزے نہیں رکھدے اے مہینے دے 3 روزے بھی اسی نہیں رکھدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے سنت نو بھی اساں بہت ہی کر چھڑیا ہے کدے سنت نو اساں اجاگر تے زندہ نہیں کیتا دوسرے نمبر تے فرمایا اشراق دی نماز ادا کرنی ہے ایسی اشرف تے فضیلت کی ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز ادا کرتا ہے اور فجر دی نماز پڑھی ہے اپنی جگہ تے بیٹھا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ اکبر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے نالے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آپ فرماتے نے جدوں بندہ رات کو سو جاتا ہے صبح بندہ اٹھتا ویسی ہوتا پورے دا پورا جسم جیڑا جسم دے جوڑ نے اور جسم دے سارے جوڑ جڑے نے قید دے اندر آ جاندے نے آقا فرماتے نے اپنے جسم کو آزاد کرایا کرو اور آزاد کیویں ہو گے آقا فرماتے نے جڑا اشراق کی نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتا ہے اور جسم دے جڑے جوڑ نے اللہ کے ذکر دی وجہ تو جسم دے جوڑ جڑے نے آزاد ہو جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز پڑھیے فجر دی اپنی جگہ سے بیٹھا رہا ہے اپنی جگہ سے بیٹھ کے اللہ کے قرآن میں تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اذکار کرتا رہتا ہے اور اگر سورج نکل جاتے اپنی جگہ سے بیٹھا ہے اپنی جگہ سے بیٹھا ہے ادھر سورج طلوع ہو جاتا ہے دیکھتا سورج نکل آیا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں 2 رکعتاں ادا کرتا ہے ابھی تو 2 رکعتاں ہی ملتیاں نے 4 رکعتاں ہی ملتیاں نے اپنی مرضی 4 پڑھ لو یا 2 پڑھ لو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں بندہ اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے اللہ نو یاد کرم کی وجہ تو نماز اشراق ادا کرم کی وجہ تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے نو ایک حج سے 2 عمرے دا ثواب بھی عطا کر دیتے ہیں نال دوسرا پہلا جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ اے اللہ سب کی دے رہن والے قرآن نے فرمانے ہو آؤ اج نبی پاک دی انہاں سنتاں نو زندہ کر لئیے نبی پاک دی انہاں سنتاں نو ہتھاں دے ذریعے ظاہر کر لئیے اپنی زباناں دے ذریعے ظاہر کر لئیے اپنی کرنا کے ذریعے ظاہر کر رہی ہے کسی کو دن نہ آئے جدو قیامت کا دن ہونا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا میں تہاڈیاں زباناں تے مہراں لا دواں گا تہاڈیاں ہتھاں نے کہنا اللہ ساڈے نال نے فلاں گناہ کیتا زبان
نے کہنا فلاں میرے نال جھوٹ بولیا، اکھاں نے کہنا فلاں غلطی میرے نال کیتی، پیراں نے کہنا فلاں جرم میرے نال کیتا۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، حالات دنیا دے معاملات تیرے میرے سامنے نے، آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ دنیا کو جا رہا ہے، جویں اج دی اس قوم دے اندر ایک مولوی ہوئی، اللہ وہ دے رحمت دے خیر فرمائے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اگر عمر ہار دیکھا جائے تقریباً ہر مہینے کے اندر ایک نہیں کئی لوگ دنیا تو جا رہے ہیں۔ کسی کا بیٹا دنیا تو جا رہا ہے تواڈے گھروں دے وچوں، کسی کی بیٹی دنیا تو جا رہی ہے، کسی کا بھائی دنیا تو جا رہا ہے، کسی کا باپ دنیا تو جا رہا ہے، کسی کی ماں دنیا تو جا رہی ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہوں گا، زندگی کا علم نہیں کہڑے موڑ سے ختم ہو جاوے، دنیا کی جیڑی آخری زندگی ہے، پتہ نہیں ایک دن رہنا ہے، پتہ نہیں ایک مہینہ رہنا ہے، پتہ نہیں ایک سال رہنا ہے، پتہ نہیں 10 سے 20 سال رہنا ہے۔ اپنی 10-20 سالوں کی زندگی واسطے دن بھی توڑا نے تے رات بھی توڑا نے، ایک کاروبار نال نظام نہیں چلیا نال دوسرا ملا لو، وہ تیرا سسٹم نہیں چلیا نال تیسرا ملا لو۔ میں کہنا 5-10 سال کی زندگی اندر ایک نہیں کئی کاروبار نے مرن تو بعد ہمیشہ والی زندگی واسطے ساڈا ایک بھی کاروبار نہیں، ایک بھی ساڈا کاروبار نہیں۔ کاروبار کا مراد کی ایسا عمل ہی نہیں کہ جنوں اسی چھوٹی نہ اللہ کی عدالت میں پیش کر سکے، مال کا تیری رضا کی خاطر جنت واسطے عمل کیا۔ حضرات جیڑی بات کرنا چاہنا وا سلاوات کے جہان اندر نہیں رہنا، اللہ جانتا ہے ساڈے گھراں دے گھر برباد ہوئے، ساڈے گھراں دے اندر سلامتاں آ گئیاں نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابیت کرنا ہے، سونے پیغمبر فرماتے نے کہ اے ابو ہریرہ، اشراق کی نماز نوں لازم پکڑی تے انہوں نہ چھڈی۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کہ فجر دی نماز نہ چھڈی، فجر دی نماز نہ چھڈی۔ میرے ویرو دنیا کے اندر 4 جماعتاں جیڑیاں معروف نے، پہلے نمبر تے آگے اہل تشیع، انہاں تے ویسے ہی فجر دی نفی کر چھڑی ہے، فجر والی نماز نوں منتے ہی کوئی نہیں، مگر رہ گئیاں 3 جماعتاں، ایک دا نام اہل حدیث جنہاں نوں وہابی کہا جاندا ہے، دوسرے بریلوی جنہاں نوں حنفی کہا جاندا ہے، تیسرے نمبر تے آگے دیوبندی۔ انہیں تیناں دی اندر ذرا نظر مار کے ویکھیے، اللہ جانتا ہے خاص کر کے ساڈے وہابیاں دی اندر بہت بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ کس بات کی فرض پڑھنے کچھ قیامت نوں فرضاں دی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نماز ادا کرتے، کوئی بندہ محسوس نہیں کرتا درخت کھڑا ہے یا پھر نماز پڑھیا۔ ساڈیاں نماز نیتی ہے اللہ اکبر، کبھی داڑھی اندر خارج، کبھی سار اندر خارج، کبھی جسم دے کسی حصے سے خارج۔ نماز توحیدی ابراہیم مسجد میں پڑھنے آتے دماغ اپنا لاہور پہنچے ہے۔ نماز ایسے ادا کریے خیالات مختلف جگہ حضرات ان کے میں چھوٹی گل کہہ سکنے کہ ساری نماز حلقے آ کرے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ فرض پڑھتا ہے نال جڑے نفل و نوافل ادا کرتا ہے، جڑیاں فرضاں دی اندر کمیاں ہون گیاں نفلاں دا ثواب ملا کے فرضاں والیاں کمیاں نوں پورا کر دتا جائے گا۔ این سمجھو بندہ فیکٹری وچ لگا ہے، وہی کوئی دیہڑی ٹوٹ گئی ہے، وہی بیسک تنخواہ ہے 30,000، نال وہدا کوئی 2-4 گھنٹے اوور ٹائم لگتا ہے، جیڑی وہی دیہڑی ٹوٹ گئی ہے، وہی مثال 2 دیہڑیاں دی جیڑی سیلری دے وچوں پیسے کٹے جانے نے، پھر انہیں جیڑا اوور ٹائم لایا ہے اوور ٹائم دے پیسے جدوں نال مل جان گے وہی تنخواہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس واسطے میرے ویرا تیرے میرے فرضاں دی اندر ہزاراں کمیاں، فجر پڑھیے تے پھر بھی کمی، ظہر اثر مغربی شام دی اندر ہزاراں کمیاں، نفل و نوافل پڑھاں گے سنتاں ادا کراں گے، اے ساڈیاں کمیاں نوں کلیئر کر دین گیاں، ساڈے فرض جڑے نے کلیئر ہو جان گے، سانوں ایسا پھر اجر پورا مل جائے گا۔ باقیاں نوں چاہیے
جڑے ایک بھیتر پڑھتے رہے ہیں، لیکن میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو یہی بات میں عرض کرنا چاہنا ذرا غور و فکر کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ ہاں ہاں میرے پیغمبر کو ثابت ہے ایک بھیتر پڑھنا بھی میرے نبی سے صحابہ کو باتیں عمل ملتا ہے، لیکن جنہ کو یہ ایک ملتا ہے باقیہ کو تین بنتا عمل بھی ملتا ہے۔ فرض قیدے والا طریقہ سیدھے لایا، باقی نظر آیا۔ پڑھو کدے ایک پڑھ لو، کدے تین پڑھ لو، انہیں تے دو جماعت حاصل کر لی، اب کیا مار سکنے پڑھنے تین مطلب اتنے ہی پکی ہو گئے، بھاجیاں نے آخیا ساڈا بھی پاوے روے پوری کا آخنا پڑھنا آسان بھی ایک ہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کدے اللہ سے عید دے تین پڑھ لو، کدے ایک پڑھ لو تاکہ سننا عمل سننا چیزاں سے عمل ہو جائے، سننا حدیثاں سے عمل ہو جائے، تے نیت بھی ہونی چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ کے سونے نبی دی اطاعت نال اللہ جنت دے گا۔ اس بات سے کبھی دن سے کدے ایک پڑھ لیا، آؤ جیڑی بات کرنا چاہتا تے میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ بھیتر نہیں پڑھتا ساڈے وچوں ہی نہیں، ساڈے وچوں ہی نہیں، وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں، بھلے سمجھنا خدا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو تین عمل جیڑے میرے نبی دیاں سنتاں نے جیڑیاں ساڈے جو ختم ہو گئیاں، پہلے نمبر تے جامع ترمذی دے روزے اسی نہیں رکھدے، دوسرے نمبر تے آ گئی اشراق نماز اسی ادا نہیں کردے، تیسرے نمبر تے فطرہ دے بارے ساڈیاں سستیاں تے لاپرواہیاں۔ آؤ ہن اس کو آگے بڑھیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے عملاں تے غور کردے آنا۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری دی اندر حدیث آندی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مغرب کی نماز تو پہلا دو رکعتاں نے، مغرب کی نماز تو پہلا دو رکعتاں نے، دو رکعتاں نے، دو رکعتاں نے، تین مرتبہ فرمایا، یعنی مغرب کی نماز تو پہلا کیویں جدوں اذان ہو گئی ہے، اذان تو بعد سے فرض تو پہلا دو رکعتاں میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کس قدر عبادت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا غور کر دے آنا، توجہ کر دے آنا۔ نبی پاک دیاں سنتاں جیڑیاں ساڈے اندر نہیں، میں کہنا آئی ابراہیم مسجد ہے مغرب کے ٹائم آ کے کوئی تے واقعی بھی اللہ جاندا سنتیاں غیر اللہ کی سنتیاں آ گئی تے جے وقت تے ٹائم ملے تے دو رکعت نماز دا ادا کر لو۔ میرے نبی دے صحابہ عرض کرتے نے اسی جدوں مغرب دی اذان ہوندی تے نماز واسطے آندے سانو انج محسوس ہوندا، صحابہ انج ذوق تے شوق نال نفل پڑھدے، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ عرض کرتے نے سانو انج لگتا کہ جویں نماز ہو گئی ہے، بعد صحابہ سنتاں پہ پڑھتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جڑی اج ساڈے وچوں فوت پئی ہوندی ہے، جڑی اج ساڈے وچوں ختم پئی ہوندی ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو بڑیاں عظمتاں میرے پیغمبر بیان کیتیاں ہیں، اوے عظمت شانہ اپنی جگہ تے اللہ کی طرفوں اجر کی ملتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ دی طرفوں اجر ملنا میں جنت دا اجر ملنا میں جنت دا اسی اندر میرا چلدیاں نے ہمیشہ واسطے اودے اندر رہنا ہے۔ اور ذرا اس کو آگے بڑھیے، میرے اور سیدے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں جہڑیاں ساڈے کو اج ختم ہوندیاں نظر آ رہیاں نے، ساڈے وچوں ختم ہوندیاں نظر آ رہیاں نے۔ میرے نبی دے فرمانے صحابہ عرض کرتے نے میرے پیغمبر دی زندگی دا دن جیڑا ویکھ کے سمجھال نہ گزردا، سونے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز پڑھدے، فجر دی اذان ہوندی تے دو رکعت نماز ادا کردے، دو رکعت نماز پڑھن تو بعد اندر میرے پیغمبر سچی کروٹ تے لیٹیا کرتے، سچی کروٹ تے تھوڑی دیر لیٹدے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اسی اٹھدے بھی ہیں ماں سانو ٹائم بھی ملدا ہے، اس حدیث تے ساڈا عمل کوئی نہیں، میں بھی شامل، سارے ٹائم بھی ہوندا ہے پھر بھی عمل حضرات نے ایک وسی ساڈے تے عمل بھی اہمیت میں فوت ہو گیا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دیاں دو سنتاں ادا
لگی ہوندی آؤ میں جڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ظہر دیاں سنتاں دی اہمیت تے ذرا غور کریا جے میرے پیغمبر جدوں نماز ظہر دی ادا کردے جیڑا اپنی سیر تو وقت آندا پھر میرے پیغمبر انہاں نال گفتگو فرمایا کردے ایک وقت آیا ہے آقا گلاں کردیاں اثر دا ٹائم ہو جاتا ہے میرے پیغمبر نے ظہر دے فرضاں تے بعد والیاں دو رکعتاں ادا نہیں کیتیاں میرے پیغمبر نے جڑی اثر دی نماز پڑھائی ہے اثر دی نماز پڑھن تو بعد اندر دو رکعت نماز میرے پیغمبر ادا کیتی حدیث صحیح البخاری دی صحابہ کہتے ہیں آقا جی کیا اثر تو بعد بھی نماز ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں ظہر دیاں سنتاں نہیں پڑھ سکیا میں انہاں سنتاں نوں ادا کیتا ہے میرے پیغمبر مغرب دی نماز پڑھ دے مغرب دے فرضاں تو بعد میرے پیغمبر دو رکعت سنت ادا کر دے میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھ دے عشاء دے فرضاں تو بعد دو رکعت سنت ادا کر دے اے بندیاں نے 12 رکعتاں پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایسا 12 سنت جیڑا ادا کردا ہے او بندہ اللہ نو اتنا پیارا لگدا ہے اس بندے واسطے اللہ جنت دے اندر ایک محل زمین فرما دیندے نے سنت بھی زندہ ہو گئی جنت کے داخلے کا اللہ کی طرف پیغام بھی نالے جنت کے اندر محل بھی مینوں یاد آئی بات سیالکوٹ کے علاقے اندر نا میں حدیث نے پیغمبر کی بیان کی تھی ایک بابا جی بعد اندر کہہ لگے پروگرام کی جلسہ ہی آندے نے پترا اوتھے ایک ہی مل جاتے بڑے نہیں بھاشا ساری کرنے نے نہیں نہ پڑھتے وہ جنت مل جائے ایک ہی بڑا میں کیا بابا جی گل تے تہاڈی بڑی کمال ہے مینوں ذرا دسو تہاڈے پتر کنے نے اصل لگا بیٹا 5 بیٹے تے میں کیا چھالیاں اندر سارے اندیاں کیتیاں انہاں دے مکان الحمدللہ 5 نوں میں الگ الگ مکان بنا کے دتے نے میں کہ جی ایک جی سارے نوں بارے چنگا نہیں پترا الگ الگ سونے لگتے ہیں تے میں کہ جنت کے اندر بھی 72 دنیا دیاں 2 عورتاں تے اللہ نے 70 پورا دے رہی ہے کیا تیرا نہیں دل کرتا ایک کئی محل نویں اللہ جانتا ہے ساڈے بھابیاں جے سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے بجر دیاں تے بڑے گھوٹ پڑھنے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی رہنا سنتاں نوں لازم پکڑو پھر میرے پیغمبر بھی عادت مبارک سے آپ بیان کرتے ہیں جمعے والے دن پورے پیغمبر علیہ السلام دی نماز دی قضیت تے سنت تے نوافل نوں بیان کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف اعلان حدیث تے ذرا مطلب تے غور کریا جے میں بات سمیٹاں تے ختم کراں جمعے دے حوالے نال ذرا دو چار باتاں تے غور کریا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیثاں تے سنتاں تے غور کریا جے ہن بندہ جیڑا وچ جمعے واسطے مسجد دے اندر آیا ہے خطبہ شروع نہیں ہویا خطبہ شروع ہون تو پہلا جنیاں دل کردا وے بندہ پڑھ سکدا ہے اپنی مرضی ساڈی عادت کی ہے ساڈے جڑے ہنسی بھائی نے انہاں کٹھیاں 4 پڑھیاں ہے بھی کسی حدیث تو ثابت عمل کرو نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہاں ٹائم نہ لا دیا 2 نفل وضو دے پڑھ لو 2 نفل تحیت المسجد دے پڑھ لو وضو دے بھی 2 نفل پڑھن والی عمل جیڑا سنت ساڈے کیوں ختم ہو گئی ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی ہوئے خود اختیار ہے بندے نو اے خطبہ شروع ہویا ہے اے تو پہلا آیا ہے 2 رکعتاں پڑھ کے لازمی کم از کم 2 تے پڑھنیاں نے زیادہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تے پڑھ لے نہیں تے 2 جڑے نے لازمی پڑھ لے اگر کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تے 2 رکعتاں تے لازمی ضروری نے جویں میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی اللہ سرکار پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر دا صحابی آیا ہے آگے تے میرے پیغمبر دا پروانہ بہ جاتا ہے آقا فرماتے نے کیا 2 رکعت نماز ادا کیتی جاتے نہیں فرمایا نہیں آقا میں ادا نہیں کیتی آقا فرماتے نے کھڑے ہو کے پہلا 2 نفل ادا کر 2 رکعت پڑھتے پھر بیٹھے انہیں حدیث تو پتہ چلیا کہ جب خطبہ شروع ہو گیا ہے اس قرآن
بندہ آیا تے دو رکعت پڑھنیاں ضروری نے انہوں دے تو بعد اندر حضرت عبداللہ بن عمر صحیح مسلم دے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی میں وضاحت کر رہا کہ میرے ویراں دا دین ہوندا کہ ظہر دیاں جڑیاں رکعتاں نے مکمل کریے اے حدیث تو مسئلہ واضح نہیں میرے محبوب کی سلطان نے نقل حضرات میرے پیغمبر نے دو رکعتاں دا حکم دیتا ہے خطبے دے دوران میرے پیغمبر نے جمعہ ادا کیتا فرض پڑھائے نے او دے تو بعد اندر میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سونے پیغمبر نے دیکھیا میرے پیغمبر نے بعد میں چار رکعتاں ادا کیتیاں چار کیتیاں کیویں پڑھیاں دو دو کر کے پڑھیاں ایسے نہیں پڑھیاں تے دو کھڑے ہو کے تے پانچ کے دو بہ کے پڑھیاں ایسے نہیں پڑھیاں کھڑے ہو کے دو پڑھیاں سلام پھیرے ہیں پھر دو پڑھیاں سلام پھیرے ہیں تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے آپ فرماندیاں نے میں سونے پیغمبر دی جمعے دی نماز دیکھی سونے پیغمبر کی جو جمعہ ادا کر دے میرے آقا گھر دے کر آ کے دو رکعتاں پڑھیا کر دے اور ایک تو جڑی بات محدثین نے بیان کی ہے اگر یہ بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو اے سارا پہ دعوت میرا لیے مینوں سونے پیغمبر نال پیار بڑا ہے اللہ جاندا میں دنیا دے ایسے لوگ ویکھے نے ایسے خطیب نوجوان ویکھے نے اگر کسی بڑے خطیب دی طرح متحد نے او دا دین ہوندا ہے میں اپنا لباس خطیب کی طرح دا پہنا اپنی آواز خطیب کی طرح دی اتارا اور مکمل طور تے اودے ورگا بن جاواں اے اسی سونے پیغمبر سے منن والے اور میرے پیغمبر کا طریقہ سینے نہ لائیے سنت بھی زندہ ہوئے گی پیدا بھی اجر بھی ملے گا نال جنت کا ٹکٹ دے اعلان کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ دو رکعتاں اور میری ایک بات محدثین نے بیان کی تھی کہ یہ اگر بندہ مسجد اندر پڑھے چار رکعتاں پڑھے گھر جا کے پڑھتا ہے وہ بندہ دو پڑھے لیکن اسی کی کرنے سلام پھیرن کی دیر ہے ممکن ہے سلام مکمل نہ پھرے تو پہلے دوڑا لگے آن نہ سمجھو میرے پیغمبر کی بڑا بڑی اعلیٰ سنت ہے بڑا اعلیٰ عمل ہے جنہوں نے اج کی نظر انداز کر رہے ہیں جسے ادھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں جدو کلیاں پڑھیے 5 منٹ بھی نہیں لگتے یہ دو پڑھیاں نے تو اور پڑھ لو اگر دو ہی پڑھنی ہے گھر جا کے پڑھ لو گھر اندر بھی سنتاں دا ادا کرنا میرے نبی کو عمل واضح ہے بلکہ حکم بھی ہے کہ نفل و نوافل گھر اندر پڑھو تاکہ کرتے بھی رب کی رحمت ہون اللہ کو دعا ہے اے جڑیاں سنتاں ساڈے جو ختم ہوندیاں جا رہی ہیں آقا دا عمل آقا دا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین